اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اے غفور الرحیم، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے۔ یا اللہ پاک، ہم سب بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کی مصیبتوں کو دور کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک، غزہ اور کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ پاک، ان پہ رحم عطا فرما، ان کی مصیبتوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ پاک، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اور دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک، سب کی روزی میں برکت عطا فرمانا۔ یا اللہ، سب کی اولادوں کو نیک اور صالحہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ پاک، ہمارے محرومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ پاک اپنے کرم سے ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے اور ان کی مصیبتوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ایک مسافر نزا کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ غریب مسافر ہے، یہ اپنی اولاد، اہل و عیال اور والدین سے دور ہے۔ جب یہ مرے گا، اس پر نہ کوئی روئے گا اور نہ کوئی غمگین ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے باپ کی صورت پر بھیجتا ہے، ایک اس کے ماں کی صورت، ایک اس کے بچے کی صورت اور ایک اس کے رشتہ داروں میں سے کسی ایک صورت پر بھیج دیتا ہے۔ وہ اس کے پاس آتے ہیں، وہ آنکھیں کھولتا ہے تو اپنے والدین اور اپنے اہل و عیال کو دیکھتا ہے تو اس کا دل مسرور ہو جاتا ہے اور مسرت و انبساط کی حالت میں اس کی جان نکلتی ہے۔ جب اس کا جنازہ لے کر جاتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کی قبر پر قیامت تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فراقی اور تنگی حالت میں بندے کا جھوٹ ظاہر ہوتا ہے۔ جس نے فراقی کے دنوں میں شکر کیا اور تنگی کے دنوں میں واویلا کیا، وہ جھوٹا ہے۔ اگر ایک آدمی میں جن و انس کا علم اکٹھا ہو جائے، پھر آفات کی آندھیاں اس پر چل پڑیں اور وہ شکایت کرے کہ یہ مجھ پر کیوں آئیں، تو اس کا علم نفع بخش ہی نہیں، اس کا عمل فائدہ مند ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، جو میری قضا پہ راضی نہ ہو اور میری عطا پر خوش نہ ہو، وہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نبی نے 50 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ مجھے کیوں نہ بخشیں گے؟ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک رگ کو حکم دیا اور اس میں درد ہو گیا اور رات بھر سو نہیں سکے۔ صبح کے وقت فرشتہ آیا، انہوں نے اس کے سامنے درد کی تکلیف بیان کی۔ فرشتے نے کہا، آپ کا رب تعالیٰ فرماتا ہے، تمہاری 50 سال کی عبادت اس رگ کے درد کی شکایت کے برابر نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے ڈر سے رویا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے۔ قیامت کے دن ایک آدمی پیش ہوگا، اس کی برائیاں زیادہ ہوں گی، اس لیے اسے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، مگر اس کی آنکھوں کا ایک بال کلام کرے گا اور کہے گا، اے رب تعالیٰ، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا، اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ پر دوزخ حرام کر دی اور میں تیرے ڈر سے رویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور ایک بال کی برکت سے نجات دے گا، جو کہ دنیا میں اللہ کے ڈر سے روتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیں گے، فلاں بن فلاں ایک بال کے باعث نجات پا گیا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ وہ خفیف ہو کر جہنم میں لایا جائے گا۔ خوف کی شدت سے ہر قوم گھٹنوں کے بل گر پڑے گی، جیسا کہ خداوند قدوس نے فرمایا، ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی۔ ہر امت جس کو اعمال نامہ کی طرف بلایا جائے گا،
گھٹنوں کے بل گر پڑے گی۔ جب آگ کے قریب پہنچے گی تو اس کا سخت شور گھن گرج سنے گی۔ اس کی گرج 500 برس کے سفر سے سنائی دیتی ہے۔ ہر آدمی بلکہ انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، البتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی امتی، میری امت فرمائیں گے۔ جہنم سے پہاڑوں کی طرح بلند آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گی اور کہے گی، نمازیوں کے صدقے، صدقہ کرنے والوں کی طفیل، خشوع کرنے والوں کا واسطہ، روزے داروں کے باعث تو واپس چلی جا۔ مگر وہ واپس نہیں ہوگی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیں گے کہ آگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف بڑھ رہی ہوگی۔ پھر وہ پانی کا پیالہ لائیں گے اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں گے اور کہیں گے، اے اللہ کے رسول، یہ لیجئے اور اس پر چھڑکا دیجئے۔ آپ پانی کو آگ پر چھڑکائیں گے تو وہ اسی وقت بجھ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، یہ پانی کیسا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے، یہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کے آنسو ہیں جو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہاتے رہے ہیں۔ آج مجھے حکم ملا ہے کہ یہ آپ کو دوں تاکہ آگ پر چھڑکا دے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرنے والا بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے۔ 16واں روزہ، بعد نماز فجر سورہ فاتحہ، بعد نماز ظہر آیت الکرسی 11 مرتبہ، بعد نماز عصر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 11 مرتبہ، بعد نماز مغرب درود ابراہیمی 25 مرتبہ، اور بعد نماز عشاء صلاۃ و تسبیح 4 رکعت نفل 1 مرتبہ پڑھیں، اور صلاۃ و تسبیح کے بعد 7 سلام 11 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، آمین۔